توڑ کے لاتے اور حضور کو ہدیہ دیتے، اور یہاں سے پھر حضور ان کو شہری چیزیں دیتے اور وہ اپنے گاؤں میں چلے جاتے۔ آقا کریم کہا کرتے تھے اِنَّا ظَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، یہ ہمارا پنڈ ہے، ہم اس کا شہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن یہ گھاس بیچتا، گھاس کھود کے لاتا نا اور مدینے کے بازار میں بیٹھ کے بیچتا، تو یہ گھاس بیچ رہا تھا۔ حضور نے دیکھا ظاہر بیٹھا ہوا ہے تو پیچھے سے آئے، چپکے سے آ کے کولی بھر لی۔ کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لینے کو کولی بھرنا کہتے ہیں۔ آپ نے بھی کسی گوڑے یار کی کولی کبھی بھری ہوگی؟ جو بڑا قریبی دوست ہو تو اس کی آنکھوں پہ چپکے سے آ کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا کہ نہیں۔ جب یہ لوگوں کا نام لے گا تو یقیناً انہی کا نام لوگ لے گا کہ جن کو اکثر یاد کرتا ہے، تو میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے۔ تو اپنے پیار چیک کرنے کے لیے کسی کی کولی بھری جاتی ہے۔ اب حضور گئے اور جا کے ظاہر کی کولی بھر لی۔ پھر حضور کے ہاتھ آئے ہوں آنکھوں پہ اور سینے تک ٹھنڈ نہیں گئی ہوگی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے پہچانا نہ ہو کہ یہ حضور ہیں، بلکہ روایت کے لفظ ہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ حضور کے ہاتھ ہیں تو اس نے بولا کچھ نہیں، اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے رگڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، تاکہ حضور کے وجود کی برکت ملے۔ اور آقا آنکھیں دبا رہے ہیں، یعنی اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ بولو میں کون ہوں، لیکن وہ نہیں بولتا۔ اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی نہیں بولنا تھا۔ لوگوں نے تو اس کو مجاز میں پڑھا، لیکن میں شعر کو یہاں حقیقت میں پڑھتا ہوں۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، تے ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں متا پھر وچھڑ نہ جاواں۔ تو ظاہر آنکھیں نہیں کھول رہے، بول ہی نہیں رہے، حضور کے سینے سے اپنی پشت رگڑے جا رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کون ہوں میں، بولو بتاؤ، لیکن وہ نہیں بتا رہے۔ پھر حضور نے خود ہی فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بڑا سستا ہوں۔ فرمایا تو اللہ کے نزدیک بڑا مہنگا ہے۔ ایک اور صحابی تھے جنہیں حمار لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور وہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے اور حضور سے مزہ بھی کر دیتے، عملی مزہ ان کے زیادہ ہوتے۔ مثال کے طور پہ مدینہ شریف کی منڈی میں جاتے، کوئی سبزی کوئی فروٹ خرید لیتے جو نیا آیا ہوتا، حضور کو پیش کرتے، وہ ہدیہ حضور قبول کرتے، صحابہ کو کھلاتے، خود کھاتے، اسے دعائیں دیتے۔ 2-4 دن کے بعد پھر دوبارہ فروٹ مارکیٹ میں جاتا، تو جس سے وہ سودا لیا ہوتا، اس سے ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے مانگتا، تو اس کو بازو سے پکڑتے، آؤ میں تمہارے پیسے دلواؤں۔ تو حضور کی خدمت میں پکڑ کے لے آتے، حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے وہ تحفہ نہیں تھا، عرض کرتا غریب آدمی ہوں میں تحفہ کیسے دے سکتا تھا، میں نے سوچا پھل نے آیا ہے پہلے حضور ہی کھائیں۔ تو آقا کریم خوش بھی ہوتے، دعائیں بھی دیتے اور قیمت بھی دے دیتے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ شراب مدنی دور میں حرام ہوئی ہے، تو پہلے کچھ لوگ شراب کے عادی تھے، تو یہ حضرت حمار بھی شراب کے عادی تھے۔ تو کوشش تو انہوں نے کی، لیکن ایک دن ان سے شراب پی گئی۔ تو جب شراب انہوں نے پی لی تو شرعی حد ان کے اوپر نافذ کی گئی، کوڑے مارے گئے۔ خیر وقت گزر گیا، کچھ عرصہ پھر گزرا، تو اسی طرح حضور سے لاڈ پیار تھا، محبت تھی، بلکہ آقا کبھی اداس ہوتے صحابہ اسے ڈھونڈ کے لے آتے، اور جو ہی مسجد میں قدم رکھتا حضور کا چہرہ کھل جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری مرتبہ پھر اس نے شراب پی لی، تو پھر دوبارہ اس کو کوڑے مروائے گئے۔ پھر حالات ٹھیک ہو گئے، کچھ وقت گزرا تو پھر اس سے نہ رہا گیا اور اس نے پھر شراب پی لی۔ تو پھر جب ماخوذ ہوا تو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ جب اس کو کوڑے مارے جانے لگے تو کسی صحابی کے منہ سے نکلا اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ کے رسول اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور یہ بار بار شراب پیتا ہے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، حضور کے چہرے پہ سرخیاں آ گئیں۔ فرمایا اگر اس نے شراب پی ہے تو ہم کوڑے نہیں مروا رہے، خبردار اسے کچھ نہ کہو، یہ وہ ہے جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار